نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 64ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض ہے، آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ مسلک دیوبند کیا ہے اور دیوبندی کسے کہتے ہیں، اور اس مسلک کے امتیازات اور خصوصیات کیا ہیں، اس سلسلے میں کچھ وضاحت کی جائے۔ تو جواباً عرض ہے کہ مسلک دیوبند کوئی الگ مستقل فرقہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے افکار و نظریات کی مکمل ترجمانی حضرات اکابر علماء دارالعلوم دیوبند نے فرمائی ہے، اس لیے ان کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی ہے، ورنہ یہ کوئی الگ فرقہ نہیں ہے۔ جو عقائد، نظریات اور اعمال سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہیں، علماء دیوبند ان پر پوری طرح ثابت قدم ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے واسطے سے امت کو یہ تاکیدی حکم دیا تھا کہ جب اختلافات پیدا ہوں تو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ ایسے موقع پر تمہیں سنت رسول اللہ پر قائم رہنا ہے اور حضرات خلفاء راشدین یعنی سیدنا حضرت ابو بکر، عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے جاری کردہ طریقوں پر ایسی مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے کہ آپ نے اس کو تعبیر فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، ان پر دانت گاڑ کر کے زندگی گزارنا، یعنی اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر مت ہونا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نت نئی باتوں سے جو دین کے اندر ایجاد کر دی جائیں ان سے تم پوری طرح پرہیز کرنا، کیونکہ یہ سراسر گمراہی ہے۔ تو حضرات علماء دیوبند بھی اس نصیحت پر پوری طرح ثابت قدم ہیں، خلفاء راشدین کے طریقوں پر اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہونا انہیں گوارا نہیں۔ اسی طرح ہر طرح کی بدعات سے وہ دور رہتے ہیں، چاہے فکری بدعات ہوں یا عملی بدعات ہوں۔ دین حق، دین حنیف، دین صحیح امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہی امتیاز ہے حضرات علماء دیوبند کا۔ ایک اور حدیث میں جو اگرچہ سنداً بہت مضبوط نہیں ہے لیکن دیگر روایات سے اس کے مضامین کا ثبوت ہوتا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدول فینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین، کہ یہ علم دین، علم شریعت ہر بعد والے اپنے پہلوں سے حاصل کریں گے،
اور پھر 3 کام انجام دیں گے سلف صالحین کے سچے جانشین، یہ 3 کام انجام دیں گے کہ دین کے اندر جو غلو کرنے والے ہیں اور وہ اپنے غلو کی وجہ سے دین میں نت نئی باتیں پیدا کرتے ہیں، نصوص کے معانی کو بدلتے ہیں، تحریفات کرتے ہیں، یہ ان کی تصحیح کریں گے اور اس کی نفی کریں گے کہ یہ غلو جائز نہیں ہے۔ تو کسی بھی سطح پر غلو یہ ہمارے علماء دیوبند کو ہرگز منظور نہیں ہے، چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں۔ کسی بھی عمل کے بارے میں حد سے زیادہ اس کو اہم قرار دینا، اس کے بارے میں ایسی صورت اپنانا کہ دیگر اعمال کی تنقیص لازم آ جائے وغیرہ، تو علماء دیوبند اس کو گوارا نہیں فرماتے۔ اسی طرح جو باطل فرقے ہیں جو ملمہ سازی کرتے ہیں اور جاہل عوام کے درمیان میں اپنی غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سچے جانشین ان کا بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو جاہل اور لا علم لوگ نصوص کے اندر اپنی مرضی سے تعویلات کرتے ہیں، یہ اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ تو جو باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، حضرات علماء دیوبند کی وہی خصوصیات ہیں کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اور پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ غلط اور باطل افکار و نظریات یا ناجائز امور اور اعمال ان کی اصلاح کی جائے، امت کی صحیح رہنمائی کی جائے، اعتدال کے ساتھ احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دیا جائے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند اور اس سے وابستہ علماء کی یہ تاریخ رہی ہے روز اول سے اور آج تک کہ انہوں نے دین حق پر پوری طرح استقامت ظاہر کی اور ہر طرح کی باطل تحریکات کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور اس سلسلے میں کسی بھی مداہنت کو برداشت نہیں کیا ہے۔ یہی ہمارے اکابر کا طریقہ ہے اور یہی دراصل وہ جماعت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی قیامت تک، اور اس کی مخالفت کرنے والے، اس کو ذلیل کرنے والے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو ہم عقیدے کے اعتبار سے بھی سنت پر قائم ہیں، اعمال کے اعتبار سے بھی سنت پر قائم ہیں، اور پورے بر صغیر میں دارالعلوم دیوبند فقہ حنفی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ لیکن ہمارے اکابر نے فقہ حنفی کو احادیث شریفہ کے ساتھ مدلل کرنے کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے۔ علماء دیوبند فقہ حنفی کی صرف تقلید جامد نہیں کرتے بلکہ شرح صدر کے ساتھ تقلید کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ دلائل راجحہ موجود ہیں، لیکن ساتھ میں علماء دیوبند دیگر ائمہ یعنی حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی فقہ کا بھی احترام کرتے ہیں اور اس کو بھی اہل حق میں داخل سمجھتے ہیں۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ائمہ اربعہ کے متبعین پائے جاتے ہیں، مقلدین پائے جاتے ہیں، علماء دیوبند ان کا بھی احترام کرتے ہیں
اگرچہ دینی انتظام کے لیے، تاکہ عوام کے اندر بے راہ روی نہ پھیلے، فقہ حنفی پر مضبوطی سے قائم ہے اور اس کو احادیث شریفہ سے اور دیگر نصوص سے مؤید اور مدلل سمجھتے ہیں۔ فیما بینہ و بین اللہ، پوری دیانت کے ساتھ انہوں نے یہ خدمت انجام دی ہے اور انجام دے رہے ہیں۔ ان کے خلاف بڑی بدزبانیاں کی جاتی ہیں، بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا کیا بکواس نہیں کی جاتی جماعت اہل حق کے بارے میں، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود یہ حق کا کارواں پہلے سے زیادہ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا حامی اور مددگار۔ ایک صاحب اور سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اکابر کے ناموں کے ساتھ شیخ الاسلام کا لقب لگا ہوا ہوتا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ لقب کس کو ملتا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیونکہ دین کی خدمت اور اسلام کی خدمت تو سبھی علماء کرتے ہیں، تو ہر ایک کو شیخ الاسلام کیوں نہیں کہا جاتا؟ چند ہی افراد کو کیوں کہا گیا ہے؟ اور سب سے پہلے یہ لقب کس کو ملا ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ شیخ الاسلام اصطلاحی طور پر اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین کو کہا جاتا ہے، جس کی نظر علوم شرعیہ کے سبھی گوشوں پر ہو، اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ اور تاریخ میں سب سے پہلے یہ لقب سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے حضرات شیخین یعنی سیدنا حضرت ابوبکر اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیا تھا، اور فرمایا تھا ہما شیخ الاسلام، کہ یہ دونوں شیخ الاسلام ہیں۔ اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو شیخ الاسلام کا لقب دیا۔ اس کے بعد بھی اپنے زمانے میں جو ممتاز علماء رہے، جن کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع رہا، جنہوں نے تجدیدی کارنامے انجام دیے یا علمی اور تحقیقی کارنامے انجام دیے، ان کو امت نے شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے۔ جیسے شیخ الاسلام الحافظ ابن حجر العسقلانی، شیخ الاسلام امام محی الدین النووی، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور بہت سے ایسے نام ہیں علماء کے کہ جن کو اپنے اپنے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا۔ ہمارے ہاں قریبی زمانے میں بر صغیر میں یہ لقب علی الاطلاق شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے لیے بولا گیا ہے، کہ ان کے دور میں جب مطلق شیخ الاسلام کہا جاتا تھا تو اس سے حضرت ہی مراد ہوتے تھے۔ اور آج کے دور میں ہمارے طبقے کے اندر یہ لقب محقق العصر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم و مدت فیوزہم کو دیا گیا ہے، جن کی علمی خدمات کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑے بڑے علمی تحقیقی کام لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ بہرحال یہ لقب ہر ایک کو نہیں ملتا ہے،
جو امتیازی خدمات انجام دینے والے ہیں ان کو لقب دیا جاتا ہے۔ اور خلافت عثمانیہ ٹرکی کے اندر شیخ الاسلام ایک سرکاری عہدہ تھا جو سب سے بڑے عالم کو دیا جاتا تھا، جس سے مملکت کے دینی امور اس سے وابستہ ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ خلافت عثمانیہ میں چلتا رہا اور آخر تک قائم رہا ہے۔ ایک اور صاحب سوال کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اپنے نام کے ساتھ ننگے اسلاف لکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ حضرت کی اعلیٰ درجے کی تواضع کی بات تھی کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، جمعیت علماء ہند کے صدر اور ہزار لوگوں کے مرشد ہونے کے باوجود اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا وجود میرے بڑوں کے لیے باعث ننگ و عار ہے، اس لیے تواضعاً یہ لفظ اپنے دستخط کے ساتھ لکھتے تھے ننگے اسلاف۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ جتنا انہوں نے اپنے کو کمتر سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قبولیت کے اندر اور اضافہ فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلی پالی ہے؟ کیا آپ کی اتباع میں ہمیں بلی پالنا مسنون ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام سے صراحتاً بلی کا پالنا ثابت نہیں ہے۔ البتہ اس دور میں بلیاں گھروں میں آتی جاتی تھیں اور نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے بارے میں احکامات بھی بیان فرمائے ہیں کہ وہ نجس نہیں ہیں کتے اور دیگر جانوروں کی طرح، اور بھی یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہارے ہاں آنے جانے والا جانور ہے، اس لیے اس کا پالنا جبکہ اس کے کھانے پینے وغیرہ کا خیال رکھا جائے فی نفسی جائز ہے، لیکن اسے سنت نہیں کہا جائے گا کہ نبی اکرم علیہ السلام سے صراحتاً اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، تو اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے کہ کیا ہم ہر طرح کا جھوٹ بیوی سے بول سکتے ہیں اس کی رضامندی کے لیے؟ جواباً عرض ہے کہ راجح قول اس بارے میں یہ ہے کہ جس حدیث میں جھوٹ بولنے کی گنجائش دی گئی ہے اس سے صراحتاً جھوٹ بولنا مراد نہیں ہے، بلکہ اشارہ کنایہ تعریض اور توریہ کی اجازت ہے، صراحتاً جھوٹ کی ہر جگہ اجازت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا سچائی کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جس کے دوسرے معنی بھی لیے جا سکتے ہوں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن صراحتاً جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی تھی، اس نے وضو کر کے خفین پہنے اور اس نے پٹی پر مسح کیا، اس کے بعد پٹی بدلنے کے لیے اس نے پٹی کھول دی اور دوسری پٹی لگا لی، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ وضو تو ٹوٹ جائے گا، لیکن پٹی باندھنے کے اوپر مسح کرنے سے وضو پورا ہو جائے گا اور خفین پر اپنا مسح برقرار رہے گا۔
اس پٹی کھلنے کی وجہ سے خفین کا مسح باطل نہیں ہوگا، بلکہ خفین اور پٹی دونوں پر مسح کرے گا۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کپڑوں یا بدن پر مچھر بیٹھ جائے اور اس کو ہاتھ سے مار دیا جائے اور بدن یا کپڑے پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا بدن یا کپڑوں کو دھونا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ مچھر کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، اس لیے یہ خون معاف ہے۔ اگر بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کی وجہ سے ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا اور نہ اس کی وجہ سے نماز میں کوئی فساد آئے گا۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے جن کی عمر 65 سال ہے، وہ کرسی پر نماز پڑھتی ہیں اور سجدہ میز پر کرتی ہیں، تو کیا اس طرح نماز پڑھنا درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ انہیں میز پر سجدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان سے نیچے نہیں بیٹھا جا رہا کسی بھی شکل میں تو کرسی پر نماز پڑھیں، مگر جھکنا کافی ہے، میز پر سر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ سر رکھنے سے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا کیونکہ جھکنا اس میں پایا جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں اگر امام کے نیت باندھنے کے بعد مقتدی پہلی رکعت میں جماعت میں شامل ہوا تو اسے ثنا پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب تک امام قرات شروع نہ کرے اس وقت تک ثنا پڑھے گا، اور امام نے قرات شروع کر دی تو ثنا نہیں ہے۔ اگر بیچ میں کبھی موقع مل جائے تو پڑھ لے، نہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ثنا پڑھنا اس پر لازم نہیں رہا، لازم تو اصلاً بھی نہیں ہے کیونکہ ثنا مستحب اور مسنون ہے۔ دوران نماز اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور شرم کی وجہ سے وہ صفوں سے نہ نکل سکے تو کیا کرے؟ کیا اس کی اجازت ہے کہ نماز کی نیت ختم کر کے صرف تشبہ بالمصلین کر لے؟ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ وہ وہاں سے نکل کر باہر چلا جائے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر شرم آ رہی ہو تو ناک واک پر ہاتھ رکھ کے چلا جائے، ایسا محسوس لوگ کر لیں کہ اس کو کوئی عذر پیش آ گیا ہے، اور یہ عذر پیش آنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اور اگر باہر نکلنے کا موقع نہ ہو تو وہیں بیٹھ جائے، نماز میں شریک نہ ہو۔ تشبہ بالمصلین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بیجا شرم ہے۔ اگر باہر جا سکتا ہو باہر بیٹھ جائے، نہیں تو وہیں بیٹھ جائے، بعد میں وضو کر کے اپنی نماز مکمل کرے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر نماز میں کسی مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہو جائے تو اس نماز کے اعادے اور عدم اعادے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو اعمال نماز کے اندر شامل ہیں ان میں اگر کراہت تحریمی کا ارتکاب ہوا ہے، یعنی کوئی واجب مثلا چھوڑ دیا، تو وہ نماز واجب الاعادہ ہے۔ لیکن جو چیزیں نماز کے اندر داخل نہیں ہیں، اگرچہ وہ ممنوع ہے باہر، مثال کے طور پر کوئی شخص سونے کی انگوٹھی پہن کر کے نماز پڑھتا ہے، مرد ہے، تو نماز تو ہو جائے گی، واجب الاعادہ بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ عمل اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور بھی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال جو چیزیں اصل نماز میں داخل ہیں اس میں جب کوتاہی ہوگی تو نماز واجب الاعادہ ہے، اور جو اصل نماز میں نہیں ہے تو نماز واجب الاعادہ نہیں۔ اسی کے قبیل سے یہ بات ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا، پہلی سورت کو پہلے پڑھنا، بعد والی کو بعد میں پڑھنا، جو ترتیب قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اگر اس میں الٹ پلٹ کر دے تو اگرچہ یہ ناجائز ہے، مکروہ ہے، لیکن یہ قرات کا حکم ہے، اصلاً نماز کا اصل حکم نہیں، اس لیے اس کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی، صرف کراہت کا ارتکاب ہوگا۔
پوچھتے ہیں کہ اگر نماز جمعہ کی اذان کے بعد کوئی آدمی تجارت کرے تو اس کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ تجارت کرنا تو مکروہ ہے جمعے کی اذان کے بعد، لیکن اگر کر لی جائے گی تو آمدنی حرام نہیں ہوگی، ناجائز نہیں ہوگی، مگر احتیاط کرنی چاہیے۔ ہرگز یہ قرآنی حکم کے خلاف ہے۔ یہ بات قرآن میں صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ جب اذان کی آواز سن لو تو سب تجارت وغیرہ بند کر کے نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس درمیان میں بیع و شراء ہو گئی تو وہ مال ناجائز نہیں کہلائے گا، کراہت ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ بیٹی داماد نے پردیس سے اپنی ساس کو کچھ رقم بھیجی اور کہا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے جو غریبوں کو دے دینا، اور کچھ رقم عام صدقے کی تھی جو خاص لوگوں کو دینے کے لیے بھیجی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ساس نے وہ زکوٰۃ کی رقم یا عام صدقے کی رقم استعمال کر لی تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو صدقے کی رقم خاص لوگوں کا نام لے کر بھیجی گئی ہے وہ تو انہی پر خرچ کرنی ضروری ہے، انہیں ان کے علاوہ پہ خرچ نہیں کیا جائے۔ اور بیٹی داماد نے جو زکوٰۃ کی رقم دی ہے، اگر یہ بیٹی کی زکوٰۃ ہے، بیٹی کے زیور یا مال کی زکوٰۃ ہے، تو یہ ساس یعنی بیٹی کی جو ماں ہے یہ اسے استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اپنی ماں اپنے باپ پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ اور اگر داماد نے اپنی زکوٰۃ بھیجی ہے، بیٹی کی نہیں ہے، اور اسے عام اجازت دے دی ہے کہ تم جہاں چاہے اسے خرچ کرو، اور ساس ضرورت مند ہے، تو داماد کی اپنے مال کی زکوٰۃ کی یہ ساس لے سکتی ہے، جبکہ اس کو کھلی اجازت دے دی گئی ہو۔ پھر بھی تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ کوئی شبہ نہ رہے۔ پوچھتے ہیں بیٹے نے پردیس سے اپنی ماں کو رقم بھیجی کہ یہ غریبوں کو دے دی جائے، تو سوال یہ ہے کہ یہ رقم نفلی صدقہ شمار ہوگی یا واجب، اور اگر ماں خود استعمال کر لے تو کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں بیٹے سے تحقیق کی جائے کہ یہ آپ نے جو رقم بھیجی ہے زکوٰۃ کی ہے یا نفلی صدقے کی ہے، اور اگر ماں کو استعمال کرنا ہے تو وہ بھی اجازت لے لے، بلا اجازت استعمال نہ کرے، کیونکہ اگر اسے ماں کو دینا ہوتا تو وہ صاف کہہ کے بھیجتا کہ ماں اتنی تم رکھ لو، اتنی غریبوں کو بانٹ دو، گویا اس نے عام اجازت نہیں دی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ منڈیوں میں آڑتی لوگ کسانوں کا مال، سبزی پھل وغیرہ فروخت کرواتے ہیں اور وہ دونوں طرف سے کمیشن لیتے ہیں، خریدار سے بھی اور دوسری طرف سے بھی، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر متعین کمیشن ہو، آج کل عرف یہی بن گیا ہے آڑت کے معاملات کا، تو یہ دونوں طرف سے بھی کمیشن لینا جائز ہے، ایک طرف سے بھی جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں زید اور خالد دونوں بھائی ایک ساتھ رہتے تھے، زید نے ایک زمین خریدی جس میں خالد کا کوئی روپیہ نہیں لگا، زید نے وہ زمین اپنی بیوی اور والدہ کے نام رجسٹرڈ کرا دی۔ اب زید کی ماں کہتی ہے کہ چونکہ میرے نام بھی رجسٹری ہے اس لیے میں ہی مالک ہوں اور میری ملکیت کا یہ مکان دونوں بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا رجسٹری کرانے سے ماں اس کی مالک بن جائیں گی اور میرے بھائی خالد کا بھی اس میں حصہ ہوگا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ آپ نے دیتے وقت کیا نیت کی ہے، مدار اس بات پر ہے۔ اگر آپ نے والدہ کو مالک بنانے کی نیت سے رجسٹرڈ کرایا ہے اس جگہ کو تو والدہ مالک ہیں اور دونوں بھائی اس میں شریک ہوں گے والدہ کے بعد۔ اور اگر آپ نے اپنی کسی مصلحت کے لیے والدہ کا نام ڈالا تھا، ان کو مالک بنانا مقصود نہیں تھا، تو پھر آپ ہی مالک ہیں، والدہ کا اس میں حق نہیں۔ پھر بھی
والدہ کی خاطرداری میں ان کی بات مانے تو بہتر بات ہوگی۔ پوچھتے ہیں باپ کے انتقال کے بعد بچوں کی پرورش کا حق 7 سال کے بعد کس کو پہنچتا ہے؟ کیا دادا کو پہنچے گا؟ اور دادا کے بعد کس کو پہنچے گا؟ جی ہاں، باپ اگر نہ ہو تو 7 سال کے بعد دادا ولی قرار پائے گا، اور دادا اگر نہ ہو تو چچا تائے وغیرہ جو بھی قریب ترین لوگ ہوں گے وہ اس کے ولی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی